الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اس رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اولھا رحمہ و اوسطھا مغفرہ و آخرھا عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے بریت یعنی آزادی کا۔ میرے بھائیو، 2 عشرے تو ہم گزار چکے اور اب 2 عشرے گزرنے میں چند ایک منٹ، چند ایک گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد تیسرا عشرہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور اس وقت حساب ہو رہا ہوگا اللہ کے ہاں کہ کن کن بندوں کی میں نے اعمال کے بدلے، استغفار کے بدلے مغفرت کرنی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اعمال تو رمضان المبارک میں جو ہونے چاہیے تھے وہ نہ ہو سکے، بہرحال اس کریم کے در پر ہیں اور ٹوٹے پھوٹے روزے اور عبادات، بے حضور عبادات موجود ہیں۔ اللہ انہی کو قبول کر لے اور ہماری مغفرت کا فیصلہ ان آخری لمحات میں، اس عشرے کے آخری چند منٹوں میں کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی، پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ اب تیسرے عشرے کے آغاز پر 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کی اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ یہ تیسرا عشرہ نار جہنم سے آزادی کا ہے، جو آج مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں اللہ کے کچھ چنیدہ بندے، کچھ خوش نصیب بندے جو طاعت میں جدوجہد کرتے رہے، اللہ ان کو منتخب فرمائیں گے اور عالم اسلام میں آج مساجد میں لاکھوں فرزندان توحید اعتکاف کی نیت سے اللہ کے در پر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ وہ عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں اس کو 2 حج اور 2 عمرے اور وہ بھی مقبول کا ثواب اور اجر دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی اس آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پرڑے اعمال میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، ایک چھوٹا سا عمل ہے، صرف 10 دن کی دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا کے معاملات کو ٹالنا ہے 10 دن کے لیے، اور اس پر اجر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اجر کا مستحق فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، اعتکاف وقوف سے نکلا ہے، اور وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، جم جانا، یعنی جم کر بیٹھ جانا۔ شرعی اصطلاح میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا اور اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ البتہ حوائج ضروریہ جو ہیں، وضو وغیرہ کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے کہ معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے، یعنی شرعی یا طبعی یہ عذر اس کا قابل قبول ہے، اس کے علاوہ وہ مسجد کی حدود سے نکل نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان سارے دروں کو چھوڑ کر، ساری مصروفیات اور سارے مشاغل کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کے در اور اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ سخی ہوتے ہیں، جو صدقات کرتے رہتے ہیں، جب ان کا دروازہ بند ہوتا ہے تو فقیر لوگ وہاں جا کر ڈیرا لگا لیتے ہیں
ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دروازہ بند ہو نہیں سکتا، یہ زیادہ دیر نہیں بند ہوگا، کچھ دیر بعد یہ ضرور کھلے گا، اور جب یہ کھلے گا ضرور کھلے گا، اور میں سامنے ہوں تو مجھے ضرور ملے گا۔ یہ ہر فقیر سخی کے دروازے پر اسی رویے کو اختیار کرتا ہے۔ اس طرح معتکف جو روزہ دار ہوتا ہے، 2 عشرے گزار بیٹھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کے سامنے اس تیسرے عشرے میں مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور ان راتوں میں شب قدر تلاش کرتا رہتا ہے۔ ہم بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی محبت، اس کا قرب اور اس کی زیارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو آخری 10 دن ہیں، ان آخری 10 دنوں میں نبی علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انتہائی مجاہدہ ملتا ہے۔ ان آخری 10 دنوں میں پہلے 2 عشروں کی نسبت نبی علیہ السلام زیادہ مجاہدہ اور جستجو فرمایا کرتے تھے، عبادات میں زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا مجاہدہ سال کے دوسرے حصوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ان 10 دنوں میں نبی علیہ السلام تمام مشاغل کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میرے بھائیو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک حیات طیبہ میں ہر سال اعتکاف ملتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض اوقات ایک ماہ کا اعتکاف رمضان المبارک میں فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات 20 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور 10 دن تو کثرت کے ساتھ آپ کی زندگی مبارک میں ملتا ہے، اور تاکید بھی آپ 10 دن کی فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کسی مہم کی وجہ سے جو رمضان المبارک میں درپیش تھی، آپ اعتکاف نہ فرما سکے، اور اس پر افسوس کرتے رہے کہ اس دفعہ میں اعتکاف نہ کر سکا، مجھے فلاں مہم تھی، مجھے فلاں مصروفیت تھی، اور اس مصروفیت میں مجھ سے اعتکاف رہ گیا۔ تو یہ کلک آپ کو پورا سال رہا، اور جب آئندہ رمضان آپ کی حیات طیبہ میں آیا تو آپ نے 10 دن کی بجائے 20 دن تک لگاتار اعتکاف مسجد میں فرمایا۔ یعنی نبی علیہ السلام اللہ کے ساتھ رجوع، اللہ کے ساتھ انابت اور اللہ کے ساتھ رابطے کو اتنا پسند فرمایا کرتے تھے کہ ہر رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اس آخری عشرے کے اعتکاف اور اعمال کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت مبارکہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ، کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو نبی علیہ السلام اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ان کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی، اور وہ جگاتے تھے دوسروں کو، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل خانوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یعنی خود بھی راتوں کو جاگ کر وقت گزارتے تھے، اور رات میں اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تاکید کیا کرتے تھے اور ان کو جگا لیتے تھے۔ یوں نبی علیہ السلام اہتمام کے ساتھ اس آخری 10 دن کو گزارا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، آج آخری 10 دن کا آغاز ہونے چلا ہے، اور ان آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر بھی موجود ہے جو طاق راتوں میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رات خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ اب میرے بھائیو، انسان کی زندگی کتنی ہے؟ انسان اس دنیا میں کتنی زندگی لے کر آتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی اوسط عمر جو بتائی وہ 60 سے 70 سال فرمائی، اور رمضان المبارک کی طاق راتوں میں جس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل گیا وہ 1000 مہینوں کی عبادت کا مستحق ٹھہرتا ہے، اس کے اجر کا۔ میرے بھائیو، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں کو ہم نے غنیمت سمجھنا ہے۔ پورا سال ہم خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، کاروباروں میں، بال بچوں میں، دوستوں میں، اور فضول کاموں میں اپنے وقت کو ہم صرف کرتے رہتے ہیں۔ کچھ اپنے لیے بھی ہم وقت نکالیں، کچھ اپنی آخرت سنوارنے کی بھی ہم فکر کر لیں کہ ان آخری طاق راتوں میں ہم کثرت نوافل کریں، کثرت تلاوت کریں، کثرت اعمال میں لگے رہیں، کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر مل گئی تو ہمیں 1000 مہینوں کا ثواب مل جائے گا، تو 1000 مہینے 83 سال سے کچھ زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور ہماری اوسط عمر تو اس سے نیچے رہتی ہے۔ یعنی اس کی زندگی بن گئی، اس کی موت بن گئی، اس کی آخرت بن گئی، جس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روایت کیا ہے اس کو بخاری اور مسلم نے، یعنی جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں ایک نکتہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے سب لوگوں کے بارے میں کینے کو بھی نکال دے، غصے کو بھی نکال دے، یعنی وہ اپنے سینے کو بے کینہ کر لے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ میرے بھائیو، جو بندہ بھی دوسروں کو معاف کرے گا اور ان آخری دنوں میں دوسروں کو معاف کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا، ان آخری راتوں میں جا کر عبادت کرے گا، اپنے سینے سے سب کے بارے میں غصے کو نکال دے گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی کو بہانہ بنا کر معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کے بہترین لمحات معتکفین کو ملنے لگیں۔ ان لمحات کو اعتکاف کرنے والے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، اپنے لمحات کو ذکر و تلاوت میں، استغفار میں، عبادت میں اور مسجد میں رہ کر صرف اور صرف اعمال میں گزاریں۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کریں۔ بعض مساجد میں اور جو جامع مساجد ہیں ان میں تو بہت زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ جب وہ تھوڑا سا فارغ ہوتے ہیں عبادت سے تو آپس میں ٹولی بنا کر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، بال بچوں کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی کاروباروں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں ہم نے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ ہم اپنا وقت ایسے گزاریں کہ ہر بندے کو فکر لگی ہوئی ہو کہ اس 10 دن میں، ان 10 دنوں میں میری پوری زندگی کا انحصار ہے۔ ان 10 دنوں کو اگر میں نے قیمتی بنا لیا تو میری گویا پوری زندگی قیمتی بن گئی، میری قبر قیمتی بن گئی اور مجھے جنت مل گئی۔ یوں بندہ انسان ان لمحات کی، ان اوقات کی قدر کرے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ان اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ بلکہ بیٹھنے سے پہلے ہمیں ایک لائے عمل بنا لینا چاہیے کہ میں نے اتنا وقت تلاوت کرنی ہے، میں نے اتنی دیر ذکر و مراقبہ کرنا ہے،
میں نے اتنی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں درود شریف پڑھنا ہے، میں نے اتنی مرتبہ استغفار کرنا ہے، میں نے پہلے کلمے کا ورد اتنی مرتبہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، خوش قسمت ہیں وہ بندے کہ جو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ہر کام سے فارغ کر کے صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے فون کیا تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ میں روزانہ 10 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور ایک خوش قسمت تو ایسا بھی ہے کہ جو روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اپنی ہمشیرہ صاحبہ کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کبر سنی میں بھی اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے کہ وہ روزانہ 10 پارے تلاوت کرتی ہیں۔ تو جو معتکفین ہیں ان کو تو پھر زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو ہم ضروری سمجھیں، قیمتی جانیں، اور اپنی زندگی کا فیصلہ انہی 10 دنوں میں اللہ سے کروا لیں۔ اور یہ 10 دن میرے بھائیوں ایسے ہیں کہ جو چٹکی بجاتے ہی گزر جاتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں مزید رکھیے کہ یہ اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی بندہ اعتکاف نہ بیٹھے تو مسجد کے اطراف کی ساری آبادی وہ گناہگار ہوگی۔ اس لیے اب ان آخری لمحات میں جن مساجد میں کوئی اعتکاف کرنے والا موجود نہیں تو وہاں تو ضروری کوئی بندہ اعتکاف کر لے، تاکہ پوری آبادی ایک مستقل گناہ سے بچ سکے۔ اور میرے بھائیوں، جس طرح اجتماعی عمل ہے، یہ اعتکاف بھی ایک اجتماعی عمل ہے۔ کئی مساجد میں تو سینکڑوں لوگ بیٹھ رہے ہیں، کئی مساجد میں 20 لوگ بیٹھتے ہیں، اور گاؤں میں اور شہر کی جو چھوٹی مساجد میں اس میں 2 3 لوگ بیٹھے ہیں۔ یعنی ایک اجتماعی عمل، اور اس کی فضیلت میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اجتماعی عمل کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس اجتماعی عمل میں شریک جماعت، اس میں سے کسی ایک بندے کا بھی وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام کی عبادت کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، اور باجماعت نماز میں تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جامعہ مسجد میں، تو ان سینکڑوں لوگوں میں سے کوئی تو ہوگا خوش قسمت کو جو دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اس ایک بندے کی حضوری کو اللہ تعالیٰ یوں شرف قبولیت عطا فرمائیں گے کہ اس کی قبولیت کی وجہ سے سب کی نماز فرض اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اسی طرح حج بھی ایک اجتماعی عمل ہے۔ اس اجتماعی عمل میں کسی ایک بندے کا بھی اگر حج قبول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے پورے لاکھوں بندوں کا حج قبول کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر یہ ایک اجتماعی عمل پوری دنیا میں شروع ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں اس اجتماعی عمل میں شریک ہیں، اور آج سے اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ مجھے اپنے رب کی رحمت سے کامل امید ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا جو بہہ رہا ہے، اگر اس اجتماعی اعتکاف میں یا انفرادی اعتکاف میں، جہاں پوری دنیا میں لاکھوں لوگ شریک ہیں اس عمل میں، کسی ایک بندے کا بھی اعتکاف اللہ نے قبول کیا تو لاکھوں لوگوں کا اعتکاف اس کی برکت سے قبول ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ان ایام کو ہم نے قیمتی سمجھتے ہوئے، ان ایام کو ہم نے اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتے ہوئے گزارنا ہے، اور ان ایام کو اللہ کے ساتھ رابطے میں گزار کر ہم نے عید کی مجلس تک پہنچنا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اکابر بڑے بڑے اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے روز قیامت۔ ان اعمال میں کوئی برسوں کی تہجد کی عبادت کو لے کر پیش ہوگا، کوئی کئی گھنٹے روزانہ ذکر و مراقبے کی عبادت کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر ہم
اپنی زندگی کے اس رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو لے کر پیش ہو گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس رمضان کی عبادت اور اس آخری عشرے کے اعمال کو ضرور قبول کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک بوڑھی عورت محبت رکھتی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کی خریداری کا موقع آیا تو وہ بوڑھی عورت بھی دھاگے کی ایک اٹی لے کر مصر کے اس بازار میں پہنچ گئی۔ پوچھا، اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ بتانے والے نے بتایا کہ اماں یہاں تو بڑے بڑے رؤساء تشریف لا رہے ہیں، بڑے بڑے امراء آ رہے ہیں، بڑے بڑے حکمران آ رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو کون خریدنے دے گا؟ تو بوڑھی عورت تڑپ کر بولی کہ میرا دل بھی جانتا ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، میرے پاس یہ سود کی اٹی ہے، اس کے عوض تو ہرگز یوسف نہیں ملے گا، لیکن میں اس لیے یہاں آ گئی سود کی اٹی لے کر کہ کل قیامت کے جس دن جب اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے یوسف کو خریدنے والے کہاں ہیں، تو اس سود کی اٹی کی وجہ سے میں بھی روز قیامت یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جاؤں گی۔ اس طرح میرے بھائیوں، ہمارے سلف صالحین نے، اکابرین نے، ہمارے مشائخ نے تو برسوں کی عبادتیں کی ہیں، اور وہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم زندگی کا ایک ہی مہینہ بلکہ اب تو ایک ہی عشرہ اگر کچھ کر سکے تو اللہ کے حضور پیش کریں گے، اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے جہاں ان کے اعمال تلیں گے، اس رمضان میں ہمارے ٹوٹے پھوٹے بھی اللہ کی رحمت سے ہمارے اعمال بھی تل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو بھی اعتکاف بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کی نعمت سے مالا مال فرمائیں، ان کی اس عبادت اور مجاہدے کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔